إلى يوم الدين أما بعد. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان کا جو مہینہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے میں کافی تیاریاں فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہت مشہور حدیث ہے. آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے زیادہ روزے صرف اسی مہینے میں رکھتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پورے مہینے شعبان کے روزے سے رہتے تھے آپ، اور بعض حدیث میں یہ آتا ہے کہ 15 دن پہلے نصف آپ روزہ رکھتے تھے اور دوسرا نصف روزہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ رمضان کے لیے تیاری آپ فرماتے تھے. میں نے جو حدیث شروع میں پڑھی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ ہے اس میں غفلت کے شکار رہتے ہیں. یعنی شعبان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس مہینے میں روزہ رکھوں، اور روزہ ان پسندیدہ اعمال میں سے ہے جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے. محترم ناظرین کرام، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. اس سلسلے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہمارے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، قضا ہیں ہمارے روزے، وہ بھی ہم اس میں رکھ سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں ایام بیز اور پیر جمعرات کو خاص طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم شعبان کو گزار سکتے ہیں. ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کی تیاری کے لیے شعبان میں تو کوشش کرتے ہی رہتے تھے، 6 مہینہ پہلے ہی سے دعا کرتے رہتے تھے کہ بار الہ ہماری عمر دراز کر دے تاکہ ہمیں رمضان مل جائے، شعبان مل جائے. اور جب وہ رمضان گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے، کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو اجر و ثواب کیا ہے تیری بارگاہ میں تو اسے قبول فرما لے. تو ہم کو بھی کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے ذہن کو اور اپنے جسم کو تیار کر لیں رمضان کی آمد کے لیے. یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کیا ایسی چیز ہے جو نامناسب ہے، اس سے ہم دستبردار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں. دیکھیے، توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور ہر مہینے اس کے لیے مناسب ہیں، لیکن شعبان کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ رمضان آ رہا ہے اس لیے ہم تمام کو اپنے آپ پر جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں نامناسب چیزیں کیا ہیں، اس سے دستبردار ہو جائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم گناہوں سے توبہ کریں. اس لیے کہ ہم کبھی بھی ہمارے پاس موت آ سکتی ہے، اور رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے اس سے زیادہ بہتر انداز سے ہم استفادہ کر سکیں گے. وقت کو منظم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے وقت کی تنظیم کریں. ہم کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کا ناظرہ پڑھیں. رمضان میں ناظرہ ہم اگر سیکھیں گے تو پریشانی ہوگی. کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہم ناظرہ سیکھ لیں شعبان کے مہینے میں. پہلے سے سیکھنا چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. ناظرہ ہمیں سیکھنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنا سیکھنا چاہیے. اور قرآن مجید صرف پڑھنا نہیں سیکھنا چاہیے بلکہ ہمیں تجوید آنی چاہیے. تجوید کا مطلب صحیح ہم قرآن مجید پڑھ سکیں، تصحیح تلاوت. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ہمیں کچھ حصہ اس کا یاد ہو جائے. اگر ہم شعبان میں قرآن مجید کا ایک اچھا حصہ یاد کر لیں گے تو رمضان میں ہم نمازوں میں اس کو پڑھ سکیں گے، ہم تہجد کی نماز میں اس کو پڑھ سکیں گے. تو شعبان کے مہینے کو اس انداز سے گزارنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کا ناظرہ ٹھیک کر لیں، قرآن مجید کی تصحیح تلاوت ٹھیک کر لیں. اور ہمارے پاس اگر قرآن مجید یاد نہیں ہے زیادہ تو ہمیں قرآن مجید کو اور یاد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی نمازوں میں اور تہجد میں اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ سکیں. دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے، قرآن مجید میں جو رمضان میں کے سلسلے میں یا روزے کے سلسلے میں آیات آئی ہیں وہیں پر دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگو، کثرت سے مانگو.
ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں مسنون دعائیں یاد نہیں ہیں. تو شعبان کے مہینے کو ہم کو خاص کرنا چاہیے کہ ہم مسنون دعائیں سیکھ لیں، یاد کر لیں، تاکہ جب ہم رمضان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلائیں تو ہم مسنون دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت سے دعا کریں. قرآنی جو دعائیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ان کی بڑی فضیلت ہے، ان کی تاثیر بھی بہت ہے. انبیاء کی دعائیں قرآن مجید میں ہیں، اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کو نقل کیا ہے، تو ان دعاؤں کو ہم یاد کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گھر سے نکلتے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، سفر کی دعائیں ہیں، اور صبح و شام کی دعائیں ہیں، بہت ساری مسنون دعائیں ہیں، فرض نماز کے بعد کی دعائیں ہیں. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندے کو کیسے مانگنا چاہیے اس کو سیکھنا چاہیے، اور ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہم کو رمضان کے سلسلے میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس میں تیاری اس انداز سے کرنی چاہیے جیسے یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، تو پھر ہم کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس مہینے سے کیسے ہم زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی و اوجز، مجھے نصیحت فرما دیجئے اور نصیحت مختصر ہو. تو آپ نے فرمایا تھا صلی صلاۃ مودعین، تم نماز ایسے پڑھو جیسے تمہاری آخری نماز ہو. اب اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ اب اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا تو وہ نماز کیسی پڑھے گا، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے، اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی. ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس رمضان میں نہیں ہیں یا نہیں رہیں گے. پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں رہیں گے. پچھلے شعبان میں ہمارے ساتھ رہے، اس شعبان میں نہیں ہیں. پتہ نہیں یہ رمضان ہم کو ملے گا کہ نہیں، یا اس کے بعد والا رمضان ملے گا نہیں. تو ہمیں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہر لمحے کو اللہ کی نعمت اور امانت سمجھیں. یہ شعبان کا مہینہ ہے تو اس کی تیاری ایسے ہو کہ ہم رمضان کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز سے اس کو برت سکیں. شعبان کے مہینے کو ایسے بھی ہم کو تیاری کرنا چاہیے اور اس کو گزارنا چاہیے کہ اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت کا خصوصی انتظام کرنا چاہیے. ہماری بیوی نماز میں کوتاہ ہے، ہمارے بچے نماز میں کوتاہ ہیں، ہماری بیوی تلاوت کلام پاک نہیں کرتی، ہمارے بچے تلاوت کلام پاک نہیں کرتے، ہمارے بیوی بچے زیادہ اللہ اس کے رسول کی طرف مائل نہیں ہیں، ہمارے گھروں میں کچھ نامناسب خرافات کی چیزیں ہیں جس میں لوگ مبتلا رہتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ سوشل میڈیا جو ہے، سوشل میڈیا کا استعمال اس کثرت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہماری نمازیں متاثر ہوتی ہیں، تلاوت متاثر ہوتی ہے، اذکار متاثر ہوتی ہے. اس کے بارے میں کاؤنسلنگ کرنی چاہیے اپنے بچوں کی، اور صورتحال یہ بنانی چاہیے کہ ہم کو اس جانب اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ وقت نکال کر کے ان کی تربیت کرنا چاہیے اور ان کو بھی اس راستے کا ساتھی بنانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خاص طریقے سے رمضان میں ایک جگہ آپ کے بارے میں ارشاد ہوا کہ شد میزرہ وایقظ اہلہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر باندھ لیتے تھے، یعنی مستعد ہو جاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے. تو شعبان کے مہینے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود چاق و چوبند رہتے تھے اور اپنی بیوی بچوں کو بھی اس سلسلے میں راغب کرتے تھے اور ان کی تربیت فرماتے تھے. ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہم اس کو کریں وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو غربا مساکین، یتیم لاچار مجبور اور مستحقین کی جو خدمت ہے اس کا صلہ بہت بڑھ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الریح المرسلہ کی طرح تھے، یعنی جیسے ہوا چلتی ہے سب کو فیض یاب کرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انفاق تھا وہ سب کو فیض یاب کرتا تھا. تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ہم سروے کر لیں کتنے یتیم ہیں، کتنے بیمائیں ہیں، کتنے غریب و محتاج ہیں ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں. وہ کتنی مشہور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. بندہ کہے گا انت رب العالمین، تو سارے جہان کو کھانا کھلاتا تھا، پانی پلاتا تھا، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، پانی پلاتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے محلے میں فلاں شخص بھوکا تھا، پیاسا تھا، تو اس کے پاس جاتا تو مجھے پاتا. تو یہ جو مہینہ ہے اس میں یتیموں کا سروے کر لینا چاہیے، بیواؤں کا سروے کر لینا چاہیے. کتنے مفلوق الحال لوگ ایسے ہیں جو پریشان ہیں، ان کے یہاں کھانا پانی کے مسائل ہیں، ان کا سروے کر لینا چاہیے اور پھر رمضان مبارک میں ان کے لیے منصوبہ بندی کر کے ان کی مدد کرنا چاہیے. تو شعبان میں یہ کام کرنے کا بھی ہے. اور سب سے آخری بات جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ہمارے خاص طریقے سے نوجوان اور ہمارے بزرگ بھی، امت مسلمہ کے لوگ جو رمضان مبارک سے زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنی ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو شک و شبہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تم اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک و شبہ ہے اور اس چیز کی طرف چلے جاؤ جس میں شرح صدر ہے. تو بہت ساری مشکوک چیزیں، مثال کے طور پر تمباکو کھانا ہے، گٹکا کھانا ہے،
नामुनासिब औकात का इस्तेमाल है, औकात को ज़ाय करना है, गप मारना है, गलत सोहबत है। कुरान में जहन्नमियों से पूछा जाएगा तो उसमें क्या वजह थी तुमको जहन्नम में चले गए, तो वो कहेंगे लम नकुन मिनल मुसल्लीन, नमाज नहीं पढ़ते थे, वलम नकुन नुतिमुल मिस्किन को खाना नहीं खिलाते थे। और आगे फरमाया कुन्ना नखुज़ु मअल खाइज़ीन, हम गप मारने वालों के साथ गप मारा करते थे, यानी लायाने बातें करते थे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो इन सारी खुराफात में मुब्तला है, और साथ ही साथ सोहबत उनकी ऐसी है जिसका कोई मकसद नहीं है, खेल ऐसे खेलते हैं जिससे सेहत नहीं मिलती, और ऐसे न जाने कितनी खुराफात है ज़िंदगी में। शाबान के महीने में ये अहद करना चाहिए, अपना एहतिसाब लेना चाहिए कि उन सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाएं, छोड़ दें लिल्लाह फिल्लाह, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारे अल्लाह जो उम्र बची हुई है ये तेरे दीन की खिदमत में, तेरी इताअत में बसर हो। और रमज़ान जो आ रहा है, इस रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा फ़ायदा उठा लें कि जन्नत हमारे लिए वाजिब हो जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदनसीब है वो शख्स जो जन्नत के हुसूल के सिलसिले में रमज़ान का महीना पा जाए और जन्नत हासिल न कर ले, उस पर लानत हो। तो उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना।